السلام علیکم ناظرین کرام۔ حج جو کہ اسلام کا 5واں رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ حج 2023 کے لیے کچھ ضروری ہدایات اور معلومات میری آج کی ویڈیو میں شامل ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مناسک حج اور انتظامی امور سے آگاہی۔ حج قرآن اندازی میں کامیابی کے بعد عازمین حج کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ مناسک حج اور دیگر امور سے آگاہی حاصل کر لیں۔ وزارت مذہبی امور کے حاجی کیمپوں کے ذریعے، ٹی وی ورکشاپ کے ذریعے، طلبتی کتابوں کے ذریعے یا اپنے علاقے کے کسی مستند عالم سے، تاکہ آپ کا یہ خوبصورت سفر دشوار نہ ہو۔ سفر حج کی تیاری۔ حج پر روانہ ہونے سے پہلے آپ کے پاس رقم ہونی چاہیے۔ تقریباً 2000 سعودی ریال آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ تمام دستاویزات جیسے کہ پاسپورٹ وغیرہ، ٹکٹ، شناختی کارڈ وغیرہ۔ اس کے علاوہ پاسپورٹ اور ویزے کی فوٹو کاپی آپ اپنے ساتھ رکھیں۔ احرام، عبایا، لباس اور ضرورت کی تمام چیزیں تیار کر لیں جس کا وزن زیادہ نہ ہو۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں ہر قسم کی منشیات اور خواب آور ادویات لے جانا ممنوع ہے۔ اگر کسی کے سامان سے یہ سامان برآمد ہوتا ہے تو سخت کڑی سزائیں ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے سامان کی آپ خود حفاظت کریں۔ احرام سے متعلق معلومات۔ مردوں کے لیے احرام صرف 2 انسلی سادہ چادریں ہیں۔ ایک تہبند کی صورت میں ناف سے اوپر باندھ لیں اور دوسری کو چادر کی طرح اوڑھ لیں۔ خواتین کے لیے عام لباس کے اوپر عبایا اور اسکارف ہی ہے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل برائے احرام ادا کر لیں اور دھیمی آواز میں، جبکہ مرد اونچی آواز میں تلبیہ پکاریں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ خواتین دھیمی آواز میں اور مرد حضرات تلبیہ اونچی آواز میں پکاریں۔ یاد رہے، تلبیہ پکارنے کے ساتھ ساتھ احرام کی پابندیاں آپ پر لازم ہو جائیں گی۔ ان کی خلاف ورزی گناہ ہے اور گناہ کے لیے بدنہ، دم یا صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری آنے والی اور مزید معلوماتی ویڈیو اور کوکنگ کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ ویڈیو پسند آ جائے تو اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ گھر سے ایئرپورٹ کے لیے روانگی۔ عازمین وزارت مذہبی امور کی ہدایت کے مطابق یا اپنی فلائٹ کا جو بھی ٹائم مقرر ہو اس سے کم از کم 6 گھنٹے قبل ایئرپورٹ پہنچ جائیں۔ احرام کی نیت کر لیں اور 2 نفل گھر پر یا ایئرپورٹ پر جہاں آپ کو آسانی ہو پڑھ لیں۔ براہ راست مدینہ منورہ پرواز کرنے والے عازمین عام کپڑوں میں ہی ایئرپورٹ پہنچیں گے اور مزید قیام کے بعد مکہ روانہ کے وقت احرام باندھیں گے۔ پرائیویٹ اسکیم کے عازمین اپنے پاسپورٹ، ٹکٹ، ویزا اپنے حج گروپ کے آرگنائزر سے حاصل کر کے اس کی ہدایت پر عمل کریں گے۔ سامان کی بکنگ اور بورڈنگ کارڈ کا حصول۔ ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہونے کے بعد آپ کا سامان چیک ہوگا۔ سامان جمع کروانے کے بعد بورڈنگ کارڈ اور ٹیگ حاصل کر لیں اور جا کر وزٹنگ روم میں انتظار کریں۔ جب جہاز میں جانے کا ٹائم ہو جائے تو قطار بنا کر جائیں۔ سیٹ کے اوپری خانے میں اپنا سامان رکھیں۔ عملے کی ہدایات پر عمل کریں اور پرواز کے دوران ذکر اور تلبیہ کرتے رہیں۔ رہائش کے انتظام۔ سرکاری اسکیم میں مرد اور خواتین کو گروپ کی شکل میں الگ الگ کمروں میں رہائش پاکستان سے ہی الاٹ کر دی جاتی ہے، جس کی تبدیلی سعودی عرب میں ناممکن ہے۔ کمرے میں سامان رکھنے کے بعد حرم کی طرف روانہ ہونے سے پہلے کچھ دیر آرام کر لیں اور ضروری ہے کہ آپ وہاں سے ایک سعودی سم حاصل کر لیں۔ اس بار یہ سم پاکستان سے ہی آپ کو مفت فراہم کی جا رہی ہے۔ حرم کی طرف روانہ ہونے سے پہلے اپنے گلے کے لاکٹ اور مکتب کے کارڈ اپنے ساتھ رکھیں۔
تاکہ وہاں آپ کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو اور آپ جس مقصد کے لیے وہاں گئے ہیں اپنی عبادت پوری توجہ اور دھیان سے آپ کر سکیں۔ پہلا، عمرہ۔ عمرے کے 2 فرائض ہیں۔ عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیہ پکارنا، طواف کرنا یعنی بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانا۔ عمرے کے 2 واجبات ہیں، صفا اور مروہ کی سعی کرنا، حلق یا قصر کرنا۔ حرم میں داخل ہوتے ہی اسود کی سیدھ میں آئیں جس کی نشاندہی ہری لائٹ میں کی گئی ہے۔ یہاں تلبیہ پکارنا بند کر دیں اور اجتباء کریں۔ یہاں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے طواف کی نیت کریں اور یہ دعا پڑھیں: اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کا طواف کی نیت کرتا یا کرتی ہوں، اس لیے میرے لیے اس میں آسانی فرما دیجیے اور قبول فرما لیجیے۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کی طرف ہتھیلی کر کے چوم لیں اور اسے حجر اسود کا استلام کہا جاتا ہے۔ پھر طواف کریں اور مسنون دعائیں پڑھیں۔ آپ کو خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ ہر چکر کے بعد استلام کرنا ہے۔ مرد صرف پہلے 3 چکر میں سینہ تان کر تیز تیز چلیں گے، اس کو رمل کہا جاتا ہے۔ بھیڑ کی صورت میں تیز چلنا ضروری نہیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف مقام ابراہیم کی سیدھ میں ادا کریں۔ صفا مروہ کی سعی۔ صفا کی طرف جاتے ہوئے حجر اسود کا استلام کرنا سنت ہے۔ صفا پہنچ کر آپ سعی کی نیت کریں اور مروہ کی طرف چلیں۔ راستے میں جہاں تیز لائٹ جلے وہاں سے مرد حضرات اس وقت تک بھاگیں گے جب تک سبز لائٹ ختم نہ ہو جائے۔ مروہ پہنچ کر آپ کا 1 چکر مکمل ہو جائے گا۔ یہاں قبلہ رخ ہو کر خوب دعائیں کریں۔ دعا کرنے کے بعد دوبارہ صفا کی طرف روانہ ہوں۔ اسی طرح 7 چکروں کے بعد آپ کی سعی مروہ پر ختم ہوگی۔ حلق یا قصر۔ سعی کے بعد مرد حضرات حلق یعنی سر کے بال منڈوا کر حالت احرام سے باہر آئیں گے اور خواتین قصر یعنی اپنی چٹیا کے بال انگلی کے پور کے برابر کاٹ کر حالت احرام سے باہر آ جائیں گے اور یوں آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ مدینہ منورہ کی حاضری۔ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری بہت بڑی سعادت ہے۔ مدینہ منورہ میں خصوصاً مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آداب حاضری کا خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ بہتر ہے کہ کھجور اور دوسری اشیاء کی خریداری مدینے سے ہی کر لیں۔ حج کی تیاری اور روانگی۔ ایام حج قریب آتے ہی خود کو مشکل ترین مرحلے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیں۔ ان ایام میں حاجی مشاعر مقدسہ کے لیے روانہ ہوں گے جہاں سارے حاجی جمع ہوں گے۔ آپ کو آرام کا وقت کم ملے گا اور پیدل زیادہ چلنا پڑے گا۔ آپ اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں سے نکل کر منا کی خیمہ بستی اور میدان عرفات میں داخل ہوں گے جہاں شدید گرمی ہوگی۔ یہاں کم جگہ ہوگی اور رش زیادہ ہوگا۔ آپ کو 1.5 سے 2 فٹ چوڑے والے بستر دیے جائیں گے۔ اس کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار رکھیں۔ دوسرے حاجیوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئیں۔ حج کے فرائض اور واجبات۔ حج کے 3 فرائض ہیں، کسی ایک کے چھوٹ جانے سے حج نہیں ہوگا۔ نمبر 1، حج کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیہ پکارنا۔ نمبر 2، 9 ذی الحج کو وقوف عرفات۔ نمبر 3، طواف زیارت۔ حج کے 6 واجبات ہیں، کسی ایک واجب کے چھوٹ جانے پر دم دینے سے تلافی ہو جائے گی۔ وقوف مزدلفہ، رمی، قربانی، حلق یا قصر، سعی، طواف وداع۔ منا روانگی۔ حج 5 دنوں کا ہوتا ہے جو 8 ذی الحج سے شروع ہو کر 12 ذی الحج کو ختم ہوتا ہے۔ 8 یا 7 ذی الحج کی رات کو آپ اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھنے کے ساتھ حج کی نیت کر کے منا کی طرف روانہ ہوں گے۔ منا۔ 8 ذی الحج کو آپ منا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ منا سے متصل حرم کی جانب 3 علامتی شیطان واقع ہیں۔ منا کی دوسری جانب مزدلفہ اور میدان عرفات واقع ہیں جو بالترتیب تقریباً 4 سے 14 کلومیٹر دوری پر ہیں۔ رات منا میں قیام ہوگا۔ 9 ذی الحج کی فجر یا آدھی رات عرفات کی طرف روانگی شروع ہو جاتی ہے۔
زیادہ ضعیف اور معذور افراد پاکستان سے ہی ویل چیئر کا بندوبست کر لیں اور کم رش والے اوقات یا متبادل جگہوں یعنی طواف اور سعی کے لیے اوپری منزلوں کا انتخاب کریں۔ یہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، کسی بھی صورت میں دھکم پیل نہ کریں، ایسا کرنے سے کسی کمزور یا ضعیف کی جان جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی مسلمان کی عزت اور حرمت کو کعبۃ اللہ کی حرمت سے بالاتر قرار دیا ہے۔ وقوف عرفات 9 ذی الحج کا وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اگر یہ رکن رہ جائے تو حج نہیں ہوتا، تاہم غروب آفتاب سے پہلے پہلے میدان عرفات میں پہنچنے والے کا وقوف ہو جاتا ہے۔ وقوف مزدلفہ مزدلفہ پہنچنے کے بعد حجاج مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنے کے بعد شیطانوں کو مارنے کے لیے 70 عدد کنکریاں اکٹھا کرتے ہیں۔ یاد رہے مزدلفہ کی رات مشکل اور دشوار ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں اور اپنے رویے میں شائستگی برقرار رکھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، لڑائی جھگڑا نہ رکھیں۔ اگلا دن بھی مشقت طلب ہوگا، ضروری ہے کہ آرام کر لیں۔ حجاج 10 ذی الحج کو صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ وقوف مزدلفہ مکمل کرنے کے بعد طلوع آفتاب کے بعد منی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ رمی جمرات 10 ذی الحج کو حجاج کو صرف بڑے شیطان کو 7 عدد کنکریاں مارنی ہیں۔ زیادہ ضعیف مرد اور خواتین کی طرف سے ان کے وکیل یہ کنکریاں مار سکتے ہیں۔ قربانی حلق یا قصر کنکریاں مارنے کے بعد حجاج سنت ابراہیمی کے تحت قربانی کرتے ہیں اور لاکھوں حاجیوں کے لیے یہ عمل کرنا اور قربان گاہ کی طرف جانا مشکل ہو جاتا ہے، تاہم جو حجاج سعودی محکموں کے ذریعے قربانی کرنا چاہیں انہیں یہ سہولت موجود ہے۔ جب تک قربانی کا وقت نہ آئے حلق یا قصر نہ کریں، احرام ہی میں رہیں، اس کے بعد حلق یا قصر کر کے احرام سے باہر آ جائیں۔ طواف زیارت حجاج کرام مسنون غسل کے بعد سادہ کپڑے پہن لیتے ہیں اور حج کے آخری فرائض طواف زیارت اور سعی کے لیے حرم روانہ ہوتے ہیں۔ طواف زیارت کے بعد حجاج حج کے فرائض سے فارغ ہو جاتے ہیں، مگر ان کا قیام ابھی منی میں ہی ہوگا۔ 11، 12 اور 13 ذی الحج کی رمی 11 ذی الحج کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد حجاج کا قیام منی میں ہوتا ہے، البتہ 12 ذی الحج کو تینوں شیطانوں کو دوبارہ 7 کنکریاں مارنے کے بعد حجاج غروب آفتاب سے قبل منی سے نکل کر اپنی رہائش گاہ آ جائیں گے۔ یہاں 13 ذی الحج کو رمی کرنے کے بعد منی سے روانہ ہوں گے۔ منی سے واپس آنے کے بعد حج کے تمام مناسک ختم ہو جاتے ہیں۔ اب آتی ہے باری طواف وداع۔ مکہ مکرمہ چھوڑنے اور اپنے وطن روانہ ہونے سے پہلے حجاج اپنا آخری طواف یعنی طواف وداع کرتے ہیں، جو کہ واجب ہے۔ حیض و نفاس والی خواتین پر یہ طواف معاف ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں میری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ دعا ہوں کہ اس سال تمام مسلمانوں کا حج اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور یہ ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کو بھی حج کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔